7 صلیبی کلمات ہمارے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں. نہ صرف اس شخصیت کے اعتبار سے جس نے انہیں اپنے لب مبارک سے ارشاد فرمایا، بلکہ اس موقع کے اعتبار سے بھی جب یہ ادا کیے گئے. یوں تو جب ہمارے منجی مسیحا اس زمین پر ہماری مخلصی کا کار عظیم سر انجام دے رہے تھے تو انہوں نے بے شمار ایسے پر حکمت کلمات اپنے سامعین کے سامنے ارشاد فرمائے جنہیں سن کر بعض لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا. انہی میں سے یہ 7 صلیبی کلمات مسیح کی زمینی زندگی اور خدمت کے اختتامی لمحات میں کلوری کے منبر سے محبت، وفاداری، احسار، پاکیزگی کے موضوع پر خداوند یسوع مسیح کے وہ مختصر واعظ ہیں جنہیں سننے والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یقیناً یہ خدا کا بیٹا ہے. ان 7 صلیبی کلمات میں سے اس وقت ہم جس کلمے پر غور کرنے کو ہیں وہ 6 کلمہ ہے، اور 6 کا عدد بائبل میں انسان کا، تخلیق کا اور تکمیل کا عدد ہے. 6 دن خدا نے انسان کو خلق کیا. 6 دن میں خدا نے سب مخلوق چیزوں کو خلق کیا، اور 6 دن تخلیق کے کام کو خدا نے تمام کیا. لیکن یاد رہے کہ خدا کے خلق کردہ روشن، منور اور خوبصورت تخلیق میں گناہ داخل ہونے کے سبب سے تخلیق ویران، سنسان اور تاریک ہو گئی. ساری مخلوقات اور اشرف المخلوقات انسان جو بہت راست، بہت خوبصورت، بہت اچھا تھا، بہت ناراض، بہت بدصورت اور بہت برا ہو گیا. یعنی اپنے خالق خدا کے جلال سے محروم ہو گیا. اس کی صورت اور شبیہ اور اس کے کردار کو منعکس کرنے میں ناکام ہو گیا. صلیب پر 6 گھنٹے میں خدا ثالوث کا دوسرا اقنوم خدا بیٹا، جس کے وسیلے سے خدا باپ نے سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ سب چیزوں کا خالق و مالک، اپنی مخلوقات کو بطالت کے قبضے سے چھڑانے، اشرف المخلوقات انسان کو گناہ، لعنت، تاریکی سے رہائی دینے کے کام یعنی مخلصی کے کام کو سر انجام دے رہا ہے. اس لیے 6 کلمہ کسی مظلوم، ناکام، بے بس و مجبور شخص کے منہ سے نکلنے والی مایوسی کی پکار نہیں، بلکہ ہماری نجات کے بانی، ہمارے دشمن کی شکست پر ہمارے نجات کے بانی کی فتح کی للکار ہے، اور ہمارے مخلصی کے کام کی تکمیل پر اس کی خوشی کا اظہار ہے. کیونکہ تاریخ کی سب سے بڑی روحانی جنگ کلوری کے میدان میں لڑی گئی، جہاں تاریکی کے حاکم اور اس کی تمام تاریکی کی قوتیں ہمارے عوضی و منجی خداوند یسوع مسیح کے خلاف برسر پیکار تھیں. جب اس پر موت کا فتویٰ لگایا گیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شکست کھا رہا ہے. جب اس کے نازک و پاک بدن پر کوڑے برسائے گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شکست کھا رہا ہے. جب اسے ٹھٹھوں میں اڑایا گیا تو تھپڑ اور مکے مارے گئے، داڑھی نوچی گئی، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تو ایسا لگ رہا
تھا کہ وہ شکست کھا رہا ہے. جب اس کے ہاتھوں پیروں میں کیل لگائے گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شکست کھا رہا ہے. لیکن جب مسیح کی صلیب کو گلگتہ یعنی کھوپڑی کے مقام پر گاڑا گیا تو یہ پہلا بڑا وار تھا جو مسیح نے اپنے صلیب کے ہتھیار سے ابلیس کی کھوپڑی پر کر کے اپنے بارے میں لکھی گئی پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت کی پیشن گوئی کو پورا کیا کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. اس کے بعد مسیح نے اپنے منہ سے نکلنے والی تیز تلوار سے یعنی صلیبی کلمات سے اپنے دشمنوں کو معاف کر کے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کر کے گنہگار تائب ڈاکو کو فردوس میں داخلے کا مژدہ سنا کے اپنے شاگرد اور اپنی ماں کے ساتھ اظہار محبت اور ہمدردی کر کے گناہ کے خلاف خدا کے قہر و غضب اور صلیبی اذیت و جان کنی کو برداشت کر کے دشمن پر پے در پہ وار کیے اور 7ویں کلمے کے ساتھ اپنی جان دے کر اپنی جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے اس کو جس کو موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دیا. حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی. اگرچہ اس نے اپنی بشری فطرت کی کمزوری میں جان دی لیکن اپنی بشری کمزوری میں صلیب پر ہماری جانوں کا فدیہ دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہوئے اس کی کامل شخصیت کی الہی فطرت کا اظہار 3 مافوق الفطرت واقعات سے ہوا جس کا ذکر متی کی انجیل میں درج اس 6 کلمے کے سیاق و سباق میں ملتا ہے جہاں لکھا ہے یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی چٹانیں تڑک گئیں قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے. متی کی انجیل 27 باب کی 51ویں 52ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. مقدس کے پردے کا اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹنا اس بات کا ثبوت تھا کہ خدا اور گناہگار کے درمیان حائل جدائی کی دیوار گناہگاروں کا حقیقی فدیہ دیے جانے کے بعد ڈھا دی گئی ہے اور انسان کے لیے خدا کی حضوری میں داخل ہونے کی راہ ہموار ہو گئی ہے. کیونکہ عبرانیوں کے خط کے 10ویں باب کی 14ویں سے 22 آیت میں لکھا ہے کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی. بس اے بھائیو چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں. مقدس کا پردہ مقدس کا پھٹا ہوا پردہ یہ بھی گواہی دے رہا ہے یہ بھی گواہی دے رہا تھا کہ اب کسی زمینی مقدس کی کاہنوں کی قربانیوں کی اور قربان گاہوں کی ضرورت باقی نہیں رہی اور مسیح کی صلیبی موت کے ساتھ تمام شرعی قربانیوں کی حقیقی تکمیل اور شرعی نظام کی مسیح میں تکمیل ہو گئی ہے. مکمل اور تمام ہو چکا ہے شرعی نظام. دوسرا مافوق الفطرت اور عجیب واقعہ جو اس 6 کلمے کے سیاق و سباق میں موجود ہے وہ ہے زمین کا لرزنا
चट्टानों का तिड़कना और ये जमीन का लरजना और चट्टानों का तिड़कना कोहे सीना पर शरीयत के दिए जाने की याद दिलाता है। जब कोहे सीना हिल रहा और लरज रहा था, जब शरीयत दी गई, उस वक्त कोहे सीना हिल रहा था और लरज रहा था। और आज कोहे कलवरी हिल रहा और उसका हिलना और लरजना इस बात का सबूत है कि आज शरीयत के तमाम रास्त तकाज़े मसीह में तकमील पा चुके हैं और हमारे लिए शरीयत की लानत को मौकूफ कर दिया गया है। इसलिए गलतियों 3 बाब की 13वीं आयत में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें शरीयत की लानत से छुड़ाया। और 2 कुरिन्थियों के 5वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि जो गुनाह से वाकिफ न था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी बन जाएं। और फिर फटा हुआ मकदस का पर्दा गुनाह पर मसीह की फतह की अक्कासी करता है और जमीन का लरजना और चट्टानों का तिड़कना शरीयत के तकमील पाने और तमाम किए जाने की अक्कासी करता है। और तीसरा अजीब और गरीब वाकया मुकद्दसों के जिस्म का जी उठना है, जो मसीह की मौत पर फतह की हकीकत को वाज़े करता है कि वो मौत पर फाते है। इसलिए उसने सलीब पर से 6ठे कलमे में फतह का नारा लगाया और फतह का शादियाना बजाया कि तमाम हुआ। और क्या तमाम हुआ? रोमियो के खत के 3 बाब की रोशनी में कि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, जब अपने बेटे के वसीले से खुदा ने उनके बारे में अपनी रास्तबाजी को जाहिर किया, तो उन मुकद्दसों के जिस्म जो शरीयत के दौर में अहद अतीक में खुदा पर ईमान रखकर सो गए थे, उनको पाताल की कैद से, कब्र की कैद से छुड़ा लिया गया, आजाद कर दिया गया, क्योंकि उनका भी हमारे साथ आज सलीब पर कुफारा हो गया। और उनकी रूहों को दुश्मन इब्लीस के हाथ से छुड़ाकर उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया गया। और आखिरी बात ये कहूंगा कि जैसे मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी और खिदमत के इख्तिताम पर पुराने अहद के मुकद्दसीन को कब्रों से निकालकर और उनकी लाशों को जिंदा करके पुराने अहद के मुकद्दसीन का कफारा दिया और उन्हें मौत और गुनाह और के पाताल की कैद से रिहाई दी, इसी तरह वो अपनी दूसरी आमद के आगाज पर नए अहद के मुकद्दसीन को, ईमानदारों को, अपने ऊपर ईमान, भरोसा, तवक्कल रखने वालों को उनकी कब्रों से, उनके फानी बदलों से रिहाई देने, मखलसी देने के लिए आ रहे हैं। तब हमारे लिए इस 6ठे कलमे की तकमील होगी कि तमाम हुआ, जब मौत फतह का लुकमा हो जाएगी और मौत, मसीह की सलीबी मौत के सबब से ईमान लाने वालों की जिंदगियों को, लाशों को उनकी कफन से, उनकी कब्रों से निकाला जाएगा और मसीह के साथ वो जलाल में जाहिर किए जाएंगे। और एक और आखिरी बात कह के मैं इसको खत्म करूंगा कि अजीजों, याद रखें, आज के दिन कोहे कलवरी पर 3 अमवात वाक़या हुई हैं। कोहे कलवरी पर 3 सलीबें नस्ब थीं। एक हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलीब जो गुनाह के लिए मौत थी, उसके इर्द गिर्द 2 डाकुओं की सलीब, एक वो डाकू जो उसकी सलीबी मौत पर बहैसियत फिदिया और कफारा की मौत, अपने गुनाहों के फिदिया और कफारा की मौत ईमान ना लाया, मसीह की मौत को रद्द किया और गुनाह में मर गया। और दूसरा ताइब दिल डाकू जिसने मसीह की सलीबी मौत
کو اپنے گناہ کے کفارہ اور فدیہ کی موت کو تسلیم کرتے ہوئے گناہ کے اعتبار سے مر گیا، اور مسیح صلیب پر میرے اور آپ کے اور تائب دل ڈاکو کو فردوس میں پہنچانے والے کے لیے گناہ کے لیے مر گیا۔ اور میں نے اور آپ نے بھی ایک نہ ایک دن جان دینی ہے، لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ان تینوں میں سے ہم کون سی موت مریں گے۔ مسیح کی موت تو ہم نہیں مر سکتے جو ہم سب کی موت مرا، لیکن یا تو ہم گناہ میں مریں گے یا گناہ کے اعتبار سے مریں گے۔ اگر آج ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اس کی موت کو اپنے فدیہ اور کفارے کی موت تسلیم کریں، تو کل وہ ہمیں اگر زندہ ہوں تو بدن کی قبروں سے، اگر مر گئے ہوں تو قبرستان کی قبر سے نکالنے کے لیے آ رہا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔